بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین، راہ فلاح کے ساتھ میں ہوں وقاص علی خالد۔ اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتدا، جو اس کائنات ہست و بود کو تخلیق فرمانے والا ہے، اور بے حد درود و سلام عاقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ جن کی خاطر باری تعالیٰ نے بزم عالم کو سجایا ہے۔ ناظرین، راہ فلاح میں ہم مختلف موضوعات لے کر آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہر موضوع کا تعلق آپ کے ساتھ ہو، اور آج جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا ہے تربیت اولاد کے حوالے سے، کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور یہ ہر شخص کا سوال ہے، ہر گھرانے کی بات ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو، اللہ رب العزت نے ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں انسان بنایا، اور دین اسلام کی جو شمع ہے وہ ہمارے سینوں میں روشن ہے، ہمیں مسلمان، ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ تو ہماری جو تربیت ہے، کیونکہ بچے ہی قوم کے مستقبل ہوتے ہیں، بچے ہی معمار ہوتے ہیں، یہ بڑے ہو کر تمام ذمہ داریاں وہ سونپتے ہیں کہ جو آج کے جوان نے اپنے ذمہ لی ہوئی ہیں۔ تو جن کے بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو ان کا مستقبل بھی حسین ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسلامی اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کیسے اور کس انداز میں کرنی ہے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں، ممتاز مذہبی اسکالر علامہ صاحبزادہ عبداللہ ثاقب صاحب، السلام علیکم۔ خوش آمدید صاحبزادہ صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر علامہ پروفیسر محمد اعجاز النبی صاحب، السلام علیکم۔ خوش آمدید پروفیسر صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی اسکالر علامہ محمد افضل قادری صاحب، السلام علیکم۔ تینوں شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے، اور میرا بنیادی اور پہلا سوال علامہ صاحب آپ سے ہے، عبداللہ ثاقب صاحب، فرمائیے گا کہ تربیت اولاد، اس بارے میں اسلام نے کیا ہماری رہنمائی کی ہے؟ کیونکہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ اسلام نے رہنمائی نہ کی ہو۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اس اہم عنوان پر گفتگو کا موقع آپ نے دیا۔ جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے اور یہ دین فطرت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب مذاہب میں ہمارا امتیاز ہی یہ ہے کہ ہمارا دین ہر مسئلے کا حل وہ قرآن و سنت ہمیں عطا فرماتا ہے۔ بے شک، بالکل ٹھیک۔ اولاد انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے۔ جی، انسان اپنے دنیاوی مال و اسباب کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ بینکس میں اکاؤنٹس ہوتے ہیں جن میں انسان اپنی سیونگز کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر معاملات جتنے بھی ہیں، گاڑی ہے، گھر ہے، ہر چیز کو بڑا ہم سنبھال کے بڑی کیئر کرتے ہیں ان کی۔ یہاں تک کہ گاڑی اگر روڈ پہ کھڑی ہو تو اس کے اوپر آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کور اس پر چڑھایا جاتا ہے۔ ایک موبائل ہے 50,000 کا، لاکھ روپے کا، اس کو بھی ہم نے بڑا پروٹیکٹ کیا ہوتا ہے۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں جو اگر کسی وجہ سے ڈیمیج بھی ہو جائیں تو ریپیئر ہو جائیں گی، نئی آ جائے گی، متبادل موجود ہے۔ لیکن اس کے لیے ہم اتنا احتیاط کرتے ہیں، اور اولاد جو اللہ کی طرف سے سب سے بڑا تحفہ ہے ایمان کے بعد، جس کو ہم دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور یہ صرف ہماری یہ دعائیں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبیوں نے اللہ سے دعائیں کر کے اولاد لی ہے۔ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو کے حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے ایک صالح بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور بیٹا عطا فرمایا۔ اسی طرح حضرت والدہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، میں تیرے گھر کی خدمت میں لگاؤں، تو اللہ نے ان کو بیٹی عطا کر دی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں۔ تو یہ اللہ کے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں اولاد کے لیے۔ یہ اتنی بڑی اللہ کی خوبصورت نعمت ہے کہ جس کو انبیاء نے بھی مانگا اور ہمیں یہ طریقہ دکھایا کہ اگر اولاد کی نعمت سے محروم ہو تو رب سے مانگو، کیونکہ یہ اتنی عظیم اللہ کی نعمت ہے، اس سے محروم رہنا یہ بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ اب جب اولاد اللہ دے دیتا ہے تو میں جو بات ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور آپ کے توسط سے ناظرین کو، کہ ہم اپنی رقم کو بینک میں جمع کرتے ہیں۔ اچھا، وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ آپ کے جب تک آپ زندہ ہیں وہ اکاؤنٹ چل رہا ہے۔ جب آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ انتقال کر جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور پھر آپ کی اولاد وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے کے تو اپنے نام پہ منتقل کروا لیں، لیکن اکاؤنٹ بند ہو گیا۔ اچھا، ایک اکاؤنٹ ایسا ہے
جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرنے کے بعد بھی وہ منقطع نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، کنٹینیو رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، تلاوت قرآن نہیں کر سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، نیکی کی بات، یہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن فرمایا کہ صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ جس سے لوگ بعد میں بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، فرمایا مرنے کے بعد بھی ثواب قبر میں آپ کو ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا علم نافع، صحیح، ایسا علم آپ چھوڑ گئے کہ جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، آپ کو قبر میں قیامت تک ثواب ملتا رہے گا۔ اور تیسرا جو اکاؤنٹ آپ کا بند نہیں ہوگا، جو معطل نہیں ہوگا، جو ایک لمحے کے لیے بھی رکے گا نہیں، فرمایا وہ تمہاری اولاد ہے۔ اولاد، ٹھیک ہے۔ اولاد اگر اچھے اعمال کرتی رہے گی تو تمہاری قبر ٹھنڈی رہے گی، صحیح، اس کا فائدہ تمہیں قبر میں ملتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو فانی چیز ہے، جو عارضی ہے، اس کے لیے ہم بڑی تگودو کرتے ہیں، اور جو ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے یہاں بھی اور قبر و حشر میں بھی، اس پر ہم نے توجہ کرنی چھوڑ دی۔ تو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اولاد کی ایسی نعمت ہے اللہ رب العزت کے اس جہان میں کہ دنیا میں بھی سب سے بڑھ کے عزیز ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے فوائد ہیں، کہ یہ رشتہ یہاں کا بھی اور آگے کا بھی ہے۔ اور یہاں ایک پہلو اس کا دوسرا بھی ہے، اکثریت میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ نفع دیتی ہے والدین کو وصال کر جانے کے بعد، ٹھیک ہے، لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے تشریف لے بھی جائیں، وفات پا بھی جائیں، تو ان کی وجہ سے اولاد پر رب کی رحمتیں کنٹینیو رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ہے سورہ کاف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک دیوار گر رہی ہے، اس کو خضر علیہ السلام درست فرما دیتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سوال فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، اس بستی والوں نے نہ کھانا نہیں دیا تھا، وہ مہمان نوازی نہیں کی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ غصہ تھا، تو فرمایا کہ جب اس بستی والوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تو آپ نے دیوار بغیر اجرت کے، بغیر کسی وجہ کے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جو حکمت بیان کی وہ تھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی، بچے چھوٹے ہیں، لوگوں نے لے جانا تھا، ان کے والدین نیک تھے، ابوہما صالحا، والدین کی نیکی ان کے جانے کے بعد بھی اولاد کے کام آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک، تو یہ بھی پہلو ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ کہتا ہے قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو، اپنی اولاد کو بھی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں، پتھر ہیں۔ تو اس آگ سے جب آپ کو حکم ہے اپنی اولاد کو بچانے کا، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ آپ اس کی تربیت اس نہج پہ کریں جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح گائیڈ لائن دی ہیں ہمیں، اور جس پر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی ہے وہ سورہ لقمان میں موجود ہے، جس میں آپ نے سب سے پہلے آغاز ہی یہاں سے کیا تھا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ بیٹا کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر واقعی الصلاۃ کا حکم ہے اس میں، پھر اس میں سچائی کا حکم ہے، اس میں حسن اخلاق کا حکم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک میں وہ موجود ہے، نصیحت کا باب پورا، اگر اس کو آپ پڑھ لیں۔ بالکل تفصیل طلب بات ہے، انشاءاللہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروفیسر اعجاز النبی صاحب، آپ اس حوالے سے فرمائیے گا کہ جیسے ہم نے گفتگو کی اللہ پاک کے اس جہان میں اولاد بہت بڑی نعمت ہے، تو ہم نے اس نعمت کی قدر بھی کرنی ہے اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی تربیت بھی کرنی ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ عز و جل کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد جناب محترم وقاص خالد صاحب میزبان محفل، آپ اور آپ کی پوری رائے فلاح کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے بڑے ہی اہم موضوع کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ آج اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اولاد کی تربیت سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم اولاد کو بس اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک تو سمجھتے ہیں، لیکن جو ہم پر ذمہ داریاں ہیں آج ہم اس سے عہدہ برا نہیں ہو رہے۔ ان کے حقوق کی طرف ہی میں آؤں گا، کیونکہ اولاد اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام بھی ہے اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ جس طرح اسلام نے والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، اسی طرح
طرح اسلام نے اولاد کے بھی حقوق مقرر کیے ہیں. اولاد کو حکم ہے کہ وہ ماں باپ کے حقوق کا خیال رکھیں اور ماں باپ کو حکم ہے کہ وہ اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں. قرآن کریم نے اولاد کے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں. پہلا حق جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولاد کے حقوق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ, فرمایا بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقکم, ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں. اسلام سے پہلے بچوں کو عرب لوگ مفلسی اور بھوک کے ڈر سے قتل کر دیا کرتے تھے, تو اللہ نے واضح طور پہ فرمایا بھوک اور افلاس کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. جو رب تمہیں رزق دے رہا ہے وہ تمہاری اولاد کو بھی رزق دے گا. تو اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ انہیں جینے کا حق دیا جائے, انہیں پیدا ہوتے ہی قتل نہ کیا جائے, چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیٹی ہو. تو عرب لوگ بیٹوں کو بھی قتل کرتے یعنی دنیا میں آتے ہی یا آنے سے پہلے مختلف طریقوں سے, تاکہ ہمارے رزق میں ہمارے حصہ دار نہ بن جائے. اور بیٹیوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کتنا وہاں پہ عجیب المناک ان کا رویہ تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور وہ لوگ کر دیا کرتے تھے. تو قرآن نے پہلا حق جو بچے کو دیا وہ جینے کا حق ہے. جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا, تو پہلا آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا, اور دوسرا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا بچوں کو بھوک کے ڈر سے قتل کر دینا. لہٰذا ان کا پہلا حق ہے کہ انہیں جینے کا حق دیا جائے. دوسرا حق یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آئے تو اس کو اسلامی طریقے کے مطابق اس کو ویلکم کہا جائے, کان میں اذان کہی جائے, دائیں میں بائیں کان میں اقامت کہی جائے, کسی نیک بندے سے اس کو گھٹی دلوائی جائے. اور اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں, جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو گھٹی دیتے ہیں, پھر اس کا اچھا نام رکھا جائے. نام کے شخصیت پر بڑے اثرات ہوا کرتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ناموں کو پسند فرمایا اور برے ناموں کو اللہ کے محبوب تبدیل فرما دیا کرتے تھے. جس طرح حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی لونڈی کے ہاں بچی پیدا ہوئی, انہوں نے اس کا نام رکھا آسیہ, عین الف آ, اس کا مطلب ہے گناہگار. تو حضور نے نام بدل کے رکھ دیا جمیلہ. اللہ کے محبوب اچھے ناموں کو پسند کیا کرتے تھے, تو نام بچے کا اچھا رکھے. آج ہمارے یہاں ٹرینڈ کیا چل نکلا ہے, نام نیا ہونا چاہیے, کوئی میننگ ہو یا نہ ہو اس کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے. لہٰذا اللہ کے محبوب نے فرمایا دو نام اللہ کو بڑے پسند ہے, عبداللہ عبد الرحمن, اور محمد نام کو حضور نے خود پسند فرمایا ہے. فرمایا جو میرے نام پہ اپنے بچے کا نام رکھے گا پھر اس کی عزت بھی کرے گا, اللہ اسے بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا. تو اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام پہ, صحابہ کے نام پہ, بچیوں کے نام, حضور کی بیٹیوں کے نام پہ, حضور کی ازواج کے نام پہ اور صحابیات کے نام پہ رکھے جائے. پھر 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے, سر کے بال اتروا کے صدقہ کیا جائے. پھر جب بچہ بولنے لگے تو پہلی چیز جو اس کو سکھائی جائے وہ اللہ کا نام لینا سکھایا جائے. ہم اسے اے فار ایپل, بی فار بوٹ, سی فار کیٹ, ڈی فار ڈاگ سکھا رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ ساری بات کی چیزیں ہیں, پہلے اسے اللہ کا نام لینا سکھاؤ. اور اللہ کے محبوب نے کتنی بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا جو بندہ دنیا میں آئے سب سے پہلے اس کی زبان پہ اللہ کا نام آئے, پھر اس کے بعد مرتے وقت بھی اس کی زبان پہ اللہ کا نام آئے. فرمایا وہ 1000 سال بھی جیے دنیا سے جائے گا تو گناہوں سے پاک ہو کے جائے گا. تو بچوں کو اللہ کا نام لینا سکھایا جائے پہلے دن. یہ جو اذان کا کنسیپٹ ہے یہی ہے کہ بچے کے کانوں میں اذان کہی جائے, چونکہ سائنس پروف کرتی ہے کہ پہلی آواز جو بچہ سنتا ہے مرتے دم تک اس کی گونج اس کے دماغ میں سنائی دیتی ہے. لہٰذا اسے پیغام دیا جائے کہ تو ایسے گھرانے میں پیدا ہوا ہے یا اللہ کو رب مانا جاتا ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانا جاتا ہے. پھر جب بچہ چلنے پھرنے لگے, پڑھنے لگے, تو اس کو سب سے پہلے قرآن سکھاؤ, اللہ کا نام سکھاؤ, قرآن پڑھنا سکھاؤ. آج ہم اس چیز سے غافل ہو چکے ہیں, ہماری توجہ قرآن کی طرف وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. پھر بچے کی تربیت اچھی کریں. اللہ کے محبوب نے فرمایا بہترین تحفہ جو ایک باپ اپنی اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے. آج جس چیز کی ہمارے ہاں بہت زیادہ کمی ہے, معذرت کے ساتھ ہمارے بچے اس دور کے مظلوم ترین بچے ہیں. آپ کہیں گے بھئی آج کل کے بچے کو تو بڑی سہولیات میسر ہیں, بھئی بے شک سب کچھ ہے, تو وہ تو آئی پیڈ ہے, مادی طور پہ انہیں بڑی سہولیات ہے, ذرائع ہیں, سہولیات کھانے پینے کا بہترین انتظام, بہترین رہائش, اے سی لگا ہوا, ہیٹر لگا ہوا. لیکن جس چیز کی بچے کو ضرورت ہے وہ تربیت. آج نہ ماں کے پاس ٹائم ہے نہ باپ کے پاس ٹائم ہے. باپ کو کمانے سے فرصت نہیں, ماں کو کھانا بنانے سے فرصت نہیں, رہی کئی کسر موبائل نے نکال لیے. باپ بھی گھر آیا موبائل لے کے بیٹھ گیا, ماں بھی موبائل لے کے بیٹھ گئی, اور بچے ماں باپ کو منہ دیکھ رہے ہیں. اور معذرت سے ہم نے بچوں کو حوالے کر دیا ٹی وی کے, اور بچے وہاں جو دیکھیں گے انہوں نے وہی بننا ہے. لہٰذا بچوں کو ٹائم دینا, اللہ کے محبوب فرمایا بہترین تحفہ جو ایک باپ اولاد کو دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا جیسے اللہ بیٹیاں دے, بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں دونوں اللہ کی طرف سے ہیں, ان میں تفریق نہیں ہونی چاہیے. ان دونوں کے ساتھ پیار, محبت, شفقت والا رویہ ہونا چاہیے, ان کے درمیان فرق نہ کرے. حضور نے فرمایا جیسے اللہ 2 بیٹیاں دے ان کی اچھی تربیت کرے, بیٹوں کو ان پر ترجیح نہ دے. فرمایا یہ تربیت اسے اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی. تو اولاد کو اچھی تعلیم دینا, اچھی تربیت دینا, اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اولاد کے ساتھ شفقت اور محبت.
یہ عرب کے معاشرے میں نہیں تھی. وہ لوگ بچوں سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے, اپنی توہین سمجھتے تھے. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کرنا لوگوں کو سکھایا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم بچوں سے جو محبت کر رہے ہیں یہ اللہ کے محبوب کی تعلیمات کا اثر ہے. اللہ کے محبوب تشریف فرما ہے, اقرا بن حابس آیا اور اللہ کے محبوب کی گود میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے اور حضور محبت اور شفقت کا اظہار فرما کے ان کے ماتھے پہ بوسہ دے رہے تھے. تو وہ دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اللہ کے محبوب میرے 10 بیٹے ہیں, میں نے کبھی بیٹوں کے ساتھ اس طرح کا پیار و محبت والا سلوک نہیں کیا. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اگر اللہ تیرے دل سے محبت نکال دے تو میں کیا کروں؟ من لا یرحم لا یرحم, جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. اللہ کے محبوب نے بچوں کو جنت کے پھول قرار دیا. شفقت اور محبت, 2 چیزیں میں اور بیان کروں گا, بڑی اہم ہے. عدل اور انصاف, ایکویلٹی بچوں کے درمیان ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک سے بہت زیادہ پیار کریں, ایک کو آپ دور کر دیں. نعمان بن بشیر کا وہ واقعہ ملتا, اس طرف نہیں جاؤں گا, کہ اللہ کے محبوب کے پاس ایک آدمی آیا, حضور میں نے ایک بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے. فرمایا کیا سب کو دیا ہے؟ کہا کہ نہیں, ایک کو دیا ہے. فرمایا اس سے بھی واپس لے لو یا باقی سب بچوں کو بھی ایک ایک غلام لے کے دے دو. تو اولاد کے درمیان ایکویلٹی, مساوات بہت ضروری ہے. جوان ہو جائیں تو ان کا جلدی نکاح کیا جائے, یہ آج اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے. اگر ہم اولاد کے جلدی نکاح کریں گے تو معاشرے میں برائی کم ہوگی. حضور نے فرمایا 3 کام ایسے ہیں ان میں دیر نہ کیا کرو, نماز کا وقت ہو جائے ادا کرو, جنازہ آ جائے پڑھ لو, اولاد جوان ہو تو نکاح کیا کرو. یہ تمام اولاد کے حقوق ہیں جو قرآن و سنت میں بیان ہوئی. بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بڑے وقت میں رہتے ہوئے بیان کیے, اور ایک ایک بات پہ پورا پروگرام ہو سکتا ہے اور تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. علامہ محمد افضل قادری صاحب, جو آج ہمارا سوال ہے تربیت اولاد کے حوالے سے, آپ بنیادی طور پہ اور آپ کیا کہنا چاہیں گے ابتدائیہ میں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس بابرکت پروگرام میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا بھی شکریہ اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ اس ایک حساس موضوع پر آپ نے ہمیں مدعو کیا ہے. اولاد کی تربیت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ چیزیں حساس ہوتی ہیں اور حساس عنوانات بھی ہیں, یہ بھی حساس ہے, حساس معاملہ اچھا جی, صحیح, تربیت کے حوالے سے. اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم 3 خصال, اپنی اولادوں کو 3 باتیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. حب اہل بیت ہی, اہل بیت کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن, اور قرآن پاک کی تلاوت انہیں سکھاؤ. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا علموا اولادکم الصلاۃ اذا صبان اذا بلغوا صبان, کہ اپنی اولاد کو نماز سکھاؤ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ إِذَا بَلَغُوا 10, جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار کے سکھاؤ. وَفَرِّقُوهُمْ, اور ان کے بستر جدا کر دو, فی المداجی, ان کے بستر جدا کر دو جب وہ 10 سال کے پہنچ جاتے ہیں. اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, میں بچہ تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سواری پر بیٹھا, آگے حضور تشریف فرماتے, پیچھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میں پیچھے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرماتی ہوئے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, کہ ارے یہ جو آداب ہیں یہ سیکھ لو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قائم کردہ حدود کی حفاظت کرو. تم یہاں اللہ کی حدود کی حفاظت کرو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری حفاظت فرمائے گا اور ان تمام چیزوں سے بچائے گا, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں. آخرت کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح آپ کو بچائے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اذا سألتم, جب تم کوئی سوال کرنا چاہو, فاسأل اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے سوال کرو. فاستعنت, جب کسی سے مدد مانگنا چاہو, فاستعن باللہ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد مانگا کرو. یہ وہ ابتدائی باتیں ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حضرت عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے ہمیں بتائی ہیں. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی آتا ہے کہ بچوں کو سکھاؤ, جیسے کہ علامہ اعجاز النبی صاحب نے فرمایا کہ ہم بچہ بولنے لگے تو اسے اللہ کا نام سکھاؤ. اور حدیث پاک میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ بولے تو اسے کلمہ سکھاؤ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھاؤ. اور حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جب تم کسی کو اچھی بات سکھاتے ہو,
अच्छा कलिमा सिखाते हो, तो जब तक वो कलिमा सीखता है, बोलता है और उस पर अमल करता है, सिखाने वाले के नामा अमाल में उसका सवाब दर्ज किया जाता है। और जब आप किसी को बुरा कलमा सिखाते हैं, जब वो बोलता है, सीख लेता है, उस पर अमल करता है, तो फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत तक जब तक वो बोलेगा, अमल करेगा, उसका गुनाह आपके नामा माल में लिखा जाएगा। तो इसलिए हम जब बच्चे को सिखाते हैं, बच्चा बोलता है, हम इब्तदाई तौर पर गलत मलत अल्फाज बोलता है, किसी को गाली देता है, वालिदैन बड़े खुश होते हैं, और इसने किसी को तोतली जुबान में, मिसाल के तौर पर किसी को कुत्ता कहा, तो वो कुत्ता अल्फाज कह देता है तोतली जुबान में, तो हम खुश होते हैं, आप कहते हैं जी फिर बोलो क्या कहा तूने। जब इस तरह के अल्फाज सुनते हैं तो हम ये नहीं कहते कि जो बुरे अल्फाज बोल रहा है हम इसको बच्चे को रोकें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी इस बात की तरबियत फरमाई कि हर तरह की फुहश बात, गाली गलोच और ऐसे फुहश अल्फाज से बच्चे को रोके, ताकि जो है ना बच्चा इसकी ये घुटी में चला जाएगा, इसको सीखेगा और फिर जब तक ये रहेगा उसके अंदर ये बात पाई जाएगी। और इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जिस तरह कुरान पाक में आया कि जुआ ना खेलो, गाली गलोच ना करो, और जब हम बच्चे को इस चीज की इजाजत दे देते हैं, वो शर्त लगा के खेलता है और एक दूसरे का शर्त लगाकर बात करता है किसी से, तो गोया उसकी एक यानी गलत रास्ते पर तरबियत हो जाती है। हमें बच्चे को रोकना चाहिए, बजाय इससे कि वो शर्त लगा के किसी बात पर वो किसी जो है ना काम करे और कलाम करे, हम उसको इनाम के तौर पर जो है ना उसकी तरबियत करें कि अगर ये तू सीख लेगा, ये कलाम करेगा, ये बात करेगा, ये कलमा तुझे आ देगा, कुरान की ये आयत तुझे आ देगी, तो मैं तुझे इतना इनाम दूंगा, मैं तुझे इतने पैसे दूंगा, मैं तुझे साइकिल लेके दूंगा, मैं तुझे फुला लेके दूंगा। तो ये बच्चे की तरबियत का अंदाज है। तो गोया उसके अंदर से वो शर्त लगाना जिसको इस्लाम ने जायज नहीं कहा, उसकी बजाय इनाम हासिल करना, ये उसकी तरबियत होगी और फिर वो इस पर ता हयात इस पर अमल करेगा। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू तरबियत औलाद के हवाले से जारी है। अल्लामा अब्दुल्ला साकिब साहब फरमाएंगे, जैसे प्रोफेसर इजाज़ुल नबी साहब ने कहा कि जब वालिद घर में आते हैं और वालिदैन पूरे हैं, बहन भाई हैं, मोबाइल का दौर है, इस्तेमाल तो होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि इस दौर से आंखें तो चुरा नहीं सकते, आंखें बंद भी नहीं की जा सकती, मगर इसके बावजूद ये जदीद चीज़ें पास होते हुए, रखते हुए तरबियत कैसे की जा सकती है, वो ताकि हल में चाहूँगा नाज़रीन को इसका हल दिया जाए। ये तो कहना ठीक है कि बचें, मगर कैसे बचें, ये साथ तो है हमारे। इसमें गुजारिश ये है कि बात फिर वहीं से मैं जहाँ से छोड़ी थी कि हम जब आर्जी चीज़ों के लिए इतनी तगदो करते हैं तो हम अपनी दायमी चीज़ के लिए क्यों थोड़ी सी स्ट्रगल नहीं करते। ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि थोड़ा सा वालिदैन को अपनी औलाद को वक्त देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यह है कि वालिदैन को अपनी औलाद के लिए रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले जो खुद बनना पड़ेगा। वो ये रहा है कि हम अपनी औलाद को तो ये कहते हैं कि बेटा मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना आपने, आप मोबाइल छोड़ दें, आप रात को जल्दी सो जाएं जी। लेकिन क्या हमारी रूटीन जो हम उनको कह रहे हैं वो है? तो जवाब होता है नहीं जी। तो जब मैं खुद प्रैक्टिकली एक चीज नहीं कर रहा, मैं अपनी औलाद से अगर ये तवक्को करूं कि वो मेरे कहने पे कर लें, तो इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का वो बड़ा मारूफ वाक़या है कि एक बूढ़ी खातून आपके पारगाह में आई अपने बच्चे को लेके, पोते को या पोती को, कि ये मीठा बड़ा खाता है तो करम इसको जरा आप दम फरमाएं या इसको नसीहत फरमाएं। तो इमाम साहब ने फरमाया कि इसको कल लेके आना। वो खातून चली गई, अगले दिन आई तो इमाम साहब ने फरमाया कि बेटा आइंदा आपने मीठा कम खाना। अब वो जो बूढ़ी खातून थी वो अर्ज करने लगी कि ये बात आप कल कह देते, मेरे बुढ़ापे का भी आपने ख्याल नहीं किया, मैं इतनी मुशक्कत से आई, आपने मुझे सिर्फ इतनी सी बात के लिए। और ये उस जमाने की खातून थी, आज की होती तो वो शायद आलम दीन का कोई फुरसाने हाल ना होता। तो उन्होंने बड़े अदब के साथ शिकवा किया। इमाम साहब ने फरमाया कि बीबी कल मैं ये बात इसलिए नहीं कह सकता था कि मैं उसी वक्त मीठा खा के बैठा था जब आप मेरे पास आई थी, तो मेरी बात का वो असर नहीं होना था इन पर, तो इसलिए मैंने कल ये नसीहत नहीं की। आज मैंने मीठा नहीं खाया, तो आज जब मैं नसीहत कर रहा हूं तो उस नसीहत करने की बुनियादी वजह यह है कि मैंने मीठा नहीं खाया, मेरी ये बात अब अल्लाह करेगा इसके दिल पे असर करेगी। तो बुनियादी बात यह है कि वालिदैन को पहले अपनी थोड़ी सी जिंदगी जो है उसको इस्लाम के ताबे और दायरे में ला कर रोल मॉडल बनना पड़ेगा। देन अपनी औलाद को जब आप वो चीज समझाएंगे, और
اس میں اہم بات یہ ہے کہ ہم اولاد سے ڈسکس کریں چیزوں کو، ہم اولاد کو سے ڈسکس نہیں کرتے. لاڈ پیار علامہ صاحب کتنا کیا جا سکتا ہے اولاد سے؟ لاڈ پیار تو دیکھیں اس کی تو لمٹ کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم اس کو لمٹ میں لانا چاہیں بڑا مشکل ہو جائے گا. یعنی لاڈ پیار کا تو لیول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حسنین کریمین گود میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، حسنین کریمین جو ہے آپ کی پشت پہ ہیں، تو یہ کندھوں پہ سواری، کندھوں پہ سواری بھی ہے. آپ حضرت کشف المعجوب شریف میں حضرت علی بن عثمان الجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا وہ واقعہ کہ عید کا دن ہے اور شہزادہ اداس بیٹھا ہے، تو نبی پاک میں کہ بیٹا کیوں اداس ہو؟ تو عرض کیا بابا سب کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھٹنوں پہ اور کونیوں پہ تشریف لے آئے کہ میں تمہاری سواری بنتا ہوں. تو اب یہ محبت، لیکن محبت میں اور محبت سے ہٹ کے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں فرق کرنا پڑے گا. اب اس کو ہم لاڈ کا نام نہیں دیں گے. لاڈ پیار سارے کرتے ہیں، مگر ہم نے اس کو کہاں روکنا ہے کہ بچہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو جائے، اس کے ٹریک سے نہ ہٹ جائے. اس کی بنیادی صرف ایک ہی چیز ہے کہ آپ شریعت کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. شریعت نے جیسے ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ نبی پاک نے حکم دیا کہ 7 سال کی عمر جب بچہ پہنچ جائے تو اسے حکم دو نماز پڑھے. جی بالکل. اچھا اب اگر وہ نہیں پڑھ رہا تو 3 سال دے دیے گئے پیار سے. 3 سال کے بعد اسلام بھی کہتا ہے کہ اب پیار سے اگر وہ نہیں آ رہا تو تھوڑی سی سختی کرو. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ وہ محبت جو آپ کی اولاد کو بگاڑ رہی ہے اس کو محبت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ سختی محبت کہلائے گی جو اس کو راہ راست پہ لا رہی. ٹھیک ہے. یعنی فضربو جو ہے اس کا معنی یہی ہے کہ بعض دفعہ سختی جو ہے وہ محبت کی علامت ہوتی ہے، لاڈ محبت کی علامت نہیں ہوا کرتا. تو اولاد کو اگر کوئی کنویں میں گرنا چاہے تو آپ وہ سختی سے روک دیں گے تو بچ جائے گا. کوئلہ مانگ رہا ہے آپ سے، جی بالکل، کیا دے دیں گے اسے جلتا ہوا کوئلہ؟ نہیں دیں گے. تو اس لیے سوشل میڈیا یا یہ جو ہے اس کا استعمال اس لیے بے ہنگم ہو گیا کہ والدین اپنی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرتے. تو جب آپ راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ایک بچے کو لگائیں گے تو پھر ظاہر ہے آپ اس پر توجہ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. آپ اس پر توجہ رکھیں، اپنے سامنے بٹھائیں اسے. اس نے اگر اپنی کوئی ریسرچ کرنی ہے چیز، اپنے سامنے خود دلچسپی لیں ساتھ، بیٹا مجھے بتاؤ، میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مجھے دکھاؤ. جب آپ اس کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو جائیں گے تو پھر وہ پازیٹیوٹی آ جائے گی، وہ نیگیٹیوٹی ختم ہو جائے گی. اور آخری اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی بتایا حضرت نے حدیث پاک پڑھی، نبی پاک نے حکم دیا کہ میری محبت سکھاؤ اور میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور قرأت قرآن. اچھا اب ان تینوں چیزوں کو آپ دیکھیں تو یہ اتنا ایک حسین پیغام ہے، پورا پیکج ہے. جی ایسے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کے بعد آپ کی نسبتوں سے محبت. ٹھیک ہے. اب نسبتوں میں اہل بیت اطہار بھی آگے، اصحاب کبار بھی آگے، اور وہ شہر بھی آگے، وہ چیزیں بھی آگئی جن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہوئی کہ سب کی محبت سکھاؤ. وہ کیسے آئے گی؟ جب آپ ان کے واقعات، ان کی شخصیت سے تعارف اپنی اولاد کو کروائیں گے. ٹھیک ہے. تو وہ جو ٹائم آپ ویسٹ کر رہے ہیں، وہ ویسٹ کر رہے ہیں اسی سوشل میڈیا پہ. آپ کسی نہ کسی ایک شخصیت کا انتخاب کریں، ان پر آپ وہ کلک کریں اور وہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. ان کو اس لائن پہ لگیں. قرآن کریم کی کوئی آیت ہے اس کو آپ اس پر سرچ کر کے ان کو دکھائیں، پڑھائیں. اور پھر جو گھر میں قرآن پڑھا ہے اس کو لے کے کہ بیٹا یہ ادھر ہے، اب یہ ذرا ادھر سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تاکہ بچوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ ہم نے وہاں بھی دین سیکھنا ہے، یہاں بھی دین سیکھنا ہے. جہاں بیٹھیں گے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے، اور جو سیکھنا ہے وہ ہم نے مثبت سیکھنا ہے، وہ ہم نے نیگیٹو نہیں سیکھنا. تو اس کے لیے والدین کو رول ماڈل بننا پڑے گا. آپ یہ بتائیے کہ ساتھ میں کہ قرآن پاک پڑھنے کے حوالے سے تاکہ درست تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. بعض والدین مدارس میں بھیجتے ہیں، مسجد میں نہیں بھیجتے، کہیں انتظام نہیں ہوتا، کہیں پہ دوری ہوتی ہے. پوری دنیا کی بات کر لیں ہم تو ہم نے اپنے بچوں کو صحیح قرآن پاک کیسے پڑھانا ہے دور حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا آپ والدین کو کیا مشورے دیں گے آپ؟ اصل تو گزارش یہ ہے قاض بھائی، یہ آپ نے اتنا ٹچی سوال کر دیا. میں جہاں یہ بات کر رہا تھا کہ والدین وقت نہیں دیتے اولاد کو، وہاں مجھے اب یہ کہنا پڑے گا کہ بحیثیت امام مسجد ہم اپنی ذمہ داری کو بھی ٹائم نہیں دیتے. ہمارے بچپن میں ہوتا تھا مساجد میں 2 ٹائم مسجدیں بھری ہوتی تھیں بچوں کے ساتھ. بالکل ایسی. آج بھی جب جاتے تھے تو اینڈ تک جو نا بچے آ رہے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، کچھ آ رہے ہیں. اب کیا ہے، اب حضرت صاحب کے پاس وقت نہیں ہے بچوں کو پڑھانے کا، اور کچھ کہتے ہیں میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں، میں بچوں کو یسر نہ قرآن پڑھاؤں. ٹھیک ہے. اب وہ اپنی انسلٹ فیل کرتے ہیں. حالانکہ حضرت داتا صاحب نے ساری زندگی کیا کیا ہے؟
قرآن کریم پڑھایا ہے. حضور غوث اعظم نے ساری زندگی آخری سانس تک کیا کیا ہے؟ قرآن کریم پڑھایا ہے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بر صغیر کے قاریوں کی فہرست اٹھا کے دیکھیں، حضرت فرید الدین گنج شکر کا نام آپ کو نظر آتا ہے؟ بہترین قاری قرآن ہے. حضرت سخی شہباز قلندر کا نام وہ ہم نے ایک مجذوب سے پیرائے میں لے آئے، لیکن حضرت عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں جو رات کو 2 رکعت میں پورا قرآن کریم تلاوت فرماتے. تو اس لیے تلاوت قرآن کریم کے لیے ہمیں جس طرح ہم سکول کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کی ایجوکیشن کا ادھر فوکس کرتے، اتنا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں قرآن کریم اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے اہتمام کرنا چاہیے. کیوں؟ وہی بات پھر آئے گی کہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. آپ کے جانے کے بعد بھی یہی اولاد آپ کے کام آنے والی ہے. اگر آپ نے ان کو قرآن نہ پڑھایا تو آپ قبر میں پچھتائیں گے اور کسی کا اتنا نقصان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو قرآن پڑھنا نہیں آئے گا وہ آپ کی قبر پہ قرآن پڑھیں گے نہیں، وہ گھر میں آپ کے لیے قرآن پڑھیں گے نہیں. جب آپ کی اولاد آپ کے لیے قرآن نہیں پڑھے گی، جب آپ کی اولاد آپ کی قبر پہ آ ضرور جائے گی لیکن پتہ کچھ نہیں ہوگا میں نے کیا کرنا ہے، تو پھر آپ پچھتائیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس دنیا کی زندگی کے اندر کسی اچھے بہترین قاری کا انتخاب کریں جو آپ کے بچے کو قرآن کریم قرات کے ساتھ پڑھائے، تاکہ آپ کا بچہ جب قرآن پڑھے تو آپ کو بھی سننے کا لطف ہے، اسے پڑھنے کا لطف ہے. اور پھر کسی جب قرآن پڑھ چکے تو ٹیوٹر کا اہتمام کر دیجئے. پورا درس نظامی ظاہر سی بات ہے ہر بچے کے لیے ممکن نہیں، تو کم از کم اتنا ہو جائے کہ قرآن کریم ترجمے کے ساتھ وہ پڑھ لے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کہ قرآن مجید میں میرا رب مجھے حکم کیا دے رہا. پروفیسر اعجاز النبی صاحب، آپ پروفیسر ہیں، ایک ادارے میں آپ کا پڑھانا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے. فرمائیے گا کہ بچوں کو دوران تعلیم جب وہ اسکول میں ہیں یا کالجز میں یونیورسٹیز میں ہیں، آپ والدین انہیں سزا دے سکتے ہیں یا مار سکتے ہیں، سرزنش ان کی ہو سکتی ہے، اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام جو ہے وہ پیار اور محبت کا دین ہے، اور اسلام پھیلا بھی پیار اور محبت سے ہی ہے. اب تو بڑے بڑے سکولز کے سامنے بھی لکھا ہوتا ہے مار نہیں پیار. اب یہ کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ چیز یہ ہے کہ اصل انسان کی تربیت کی ضرورت ہے. اگر آپ بچے کو ہر چیز کے جو ہیں وہ اچھے اور برے پہلو سکھا دیتے ہیں اور اس کے اندر شوق پیدا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ کام اچھا ہے آپ نے کرنا ہے، تو بچہ تو ایک صاف تختی کی مانند ہوتا ہے، جو آپ اس پہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا. ہمارے ہاں ایک سزا کو ہم نے لازمی اور فرض جو سمجھ لی ہے کہ اس کے بغیر کوئی سنتا نہیں ہے، یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. تو سزا ایک حد تک اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بچہ 7 سال کا ہو پیار سے پڑھاؤ، 10 سال کا ہو تو سختی سے نماز پڑھاؤ. تو سختی تب ہو کہ جب سارے آپشن آپ کے پاس ختم ہو جائیں. ورنہ محبت سے اگر آپ ایک جانور لے لینا، اس کو آپ محبت سے جو سکھانا چاہیں وہ سیکھ جاتا ہے. آپ ایک پیرٹ رکھتے ہیں، طوطا رکھتے ہیں، اس سے آپ پیار محبت کرتے ہیں، جو آپ بولیں گے وہ بولے گا. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جانور رکھتے ہیں، بکروں کو میں نے دیکھا ہے وہ اسٹک کا اشارہ کرتے ہیں اور بکرا وہی کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بچے کو پیار دیا، محبت دی، اور محبت اور پیار سے جدھر موڑنا چاہا اس نے موڑ لیا. لہذا سکول اور کالجز میں جو ہے وہ پیار اور محبت بھی ہونا چاہیے، لیکن ساتھ بچے کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر میں استاد کی بات نہیں مانوں گا تو مجھے سزا بھی مل سکتی ہے. تو پیار اور مار نال نال، یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ان دونوں کو ساتھ ساتھ چلانا چاہیے. تو اصل چیز جو ہے کہ وہ بچوں کی تربیت، ذہنی نشو و نما کی ضرورت ہے. انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اس چیز میں آپ کا فائدہ ہے، اس چیز میں آپ کا نقصان ہے. اگر یہ چیز آپ بچے کے سامنے واضح کر دیں گے تو وہ کبھی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ ہم بچوں کو سکھاتے ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ساتھ میں یہ بھی آپ فرمائے گا کہ ایک ہے کہ بعض ایسے والدین کو ہم پرسنلی بھی جانتے ہیں کہ وہ خود بھی بڑے اچھے ہیں، ان کی تربیت بھی بڑی اچھی انہوں نے اولاد کی، مگر اس کے باوجود ماحول کا اتنا اثر ہوا یا ان کے دوستوں کا اتنا اثر ہوا کہ وہ راہ راست سے ہٹ گئے. اس حوالے سے آپ کیا؟ یہ بڑی والدین کو جو ہے نا اس پر بڑا کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ بچے کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ. بچہ جو ہے نا وہ راستے سے ہٹ گئے، وہ اس کو برے دوست ملے تو جیسی صحبت ہوتی جس کا سنگ اس کا رنگ، جیسی صحبت آئے تو انسان ویسا بن جاتا ہے. تو ماں باپ کو اولاد کے آنے جانے کو دیکھنا چاہیے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس محفل میں بیٹھ رہا ہے. پھر جب بچہ ٹی وی پہ بیٹھتا ہے تو وہ کیا دیکھ رہا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، وہ موبائل لے کے بیٹھا ہے، لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں. اس کے ذہن میں یہ بات ڈالیں بیٹا مسلمان ہے اور ہم نے اللہ کی رضا کے مطابق کام کرنا ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو اللہ میں جنت عطا فرمائے گا، اگر ہم برے کام کریں گے تو اللہ نے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے. بیٹا یہ دنیا عارضی
زندگی ہے اس میں آپ چند دن رہنے کے لیے آئے ہیں، اور اس میں کامیابی تب ملے گی جب آپ اللہ کی رضا کے مطابق کام کریں گے۔ جیسے ہم نے بچوں کو سکھایا نا بیٹا کیمرہ دیکھ رہا ہے، کاش ہم یہ سکھائیں بیٹا اللہ دیکھ رہا ہے، تم کہاں بھی چلے جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، جہاں بھی چھپ جاؤ، اللہ سے تم نہیں چھپ سکتے۔ کیمرے کا خوف تو دل و دماغ میں بیٹھ چکا ہے، لیکن ہمیں اللہ کا خوف بٹھانا ہوگا۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور انہیں کیا کہا، بیٹا تو نیکی کر یا برائی کر، جہاں بھی کر اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے گا، کوئی چیز اللہ سے چھپنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا آج بچوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی ضرورت ہے، بیٹا تم تنہائی میں بیٹھے ہو، ہم نہیں دیکھ رہے، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ہم بچوں کو یہ بات سکھا دیں گے، وہ نیٹ پہ بھی بیٹھ جائیں گے، وہ موبائل بھی استعمال کریں گے، درست استعمال کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، ورنہ 24 گھنٹے آپ بچوں کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے، آپ کے معاملات بچوں کے معاملات۔ لہٰذا بات پھر وہی آتی ہے کہ انہیں اللہ رسول کی محبت سکھائیں، ان کی ذہن سازی کریں، تربیت کریں، جب تربیت ہوگی تو سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ علامہ افضل قادری صاحب یہ بتائیے گا کہ محبت سکھانے کا حکم ہے اور اہل بیت کی محبت، اصحاب ہیں، قرآن پاک کا پڑھنا سکھانے کا حکم ہے، سکھائے گا کون، کیسے سیکھیں گے بچے؟ جی اب یہ تھوڑا بتائیے گا۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے اذا لم یربیا والدہما، کہ جب آپ کے والدین آپ کی تربیت اس طرح تربیت میں یہ تین چیزیں نہیں سکھائیں گے، فرمایا التقوی اللہ کا خوف اور خشیت، اور دوسرا فرمایا البر نیکی، اور تیسرا فرمایا الصلہ، یہ تین چیزیں اپنی اولاد کو نہیں سکھاؤ گے تو فرمایا وہ معاشرے میں بھی برائی کا اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، اور آپ کے گھر کے اندر بھی تکلیف کا باعث بنے گا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ پہلے آپ نے ذکر فرمایا کہ ادبوا اولادکم ثلاث خصال، یعنی تین چیزیں اپنی اولادوں کو سکھانی ہیں، اور سکھانے کے لیے ہمارے پاس فارمیٹ کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ سیکھ لے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھانی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو تذکرے ہیں، آپ کی سیرت کے جو واقعات ہیں وہ اپنی اولاد کے سامنے بیان کریں۔ جیسا کہ میلاد النبی ہے، میلاد النبی پر جیسے ہم گھروں کو سجاتے ہیں، محافل کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، ان میں بچوں کو لے کے جائیں، اور وہ چیزیں بچے کے سامنے جب ہم کریں گے تو یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے اندر پیدا ہوگی۔ بچہ علامہ صاحب سوال کرتا ہے، جب ربیع الاول میں آپ پورے بازار سجتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، تو بتانا آسان ہو گیا ہے اور سمجھانا بھی آسان ہو گیا کہ کیسے، کیونکہ بچے خود کویسچن کر رہے ہیں آپ سے کہ یہ کیا ہے، اور جھنڈیاں لگی ہیں، لائٹنگز ہیں، درود و سلام پڑھے جا رہے ہیں، تو سمجھانا آسان ہے اگر کوئی سمجھانے والا ہو۔ بالکل جی، یہ بہت پیاری آپ نے بڑی اچھی اور پیاری آپ نے بات بتائی کہ جب وہ سوال کرتے ہیں تو ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، اور آج کا بچہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے، آپ کو کاپی بھی کرتا ہے، آپ سے سوال بھی کرتا ہے، بے شک وہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہم جھنڈیاں کیوں لگا رہے ہیں، تو اس پر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے نبی آقا دو عالم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تشریف لائے تھے، ہم ان کی تشریف آوری کے دن خوشی منا رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں ان کے دن کو، تاکہ ہمارے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ موجزن ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، اور اہل بیت کے ان کے تذکار کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسن حسین، ان کے بچپن کے واقعات بتائے جاتے ہیں۔ جب رات کو علامہ صاحب سوتے ہیں تو بچے موسٹلی کوئی کہانی سنتے ہیں، اور ان کہانیوں میں یہ واقعات سنائے جائیں تو بات بڑی اچھے طریقے سے آگے جا سکتی ہے۔ بچے بالکل جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے اس کو فالو کرتے ہیں، اور جو ہے نا سن کے وہ اپنے ذہن نشین کرتے ہیں اور بٹھاتے ہیں، اور پھر باقاعدہ اس کا جو ہے نا بار بار وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی بات بتاؤ۔ اسی طرح قراءۃ القرآن کہ قرآن پاک انہیں سکھایا جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب واقعات ان کے سامنے بتائے جاتے ہیں اور اس طرح کا طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے تو پھر وہ بچے اس کو سیکھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ارشاد فرمایا کہ فل جہل، اس لیے کہ تربیت کتنی ضروری ہے، فل جہل اداء قاتل، کہ اگر تربیت نہ کرے تو جہالت رہے اور بچے اس کو سیکھے نہ تو فرمایا اداء ایسی بیماری ہے قاتل جو قتل کر دینے والی ہے، اور فل جاہل، پر جو جاہل ہوتا ہے، یہ تو تھا کہ جہالت کیا ہے، اگر بچہ جہالت میں رہے اداء قاتل، یہ جہالت بچے کو گویا قتل کر دے گی، لیکن والجاہل عدو لنفسہ، تو جاہل خود ہی اپنے آپ کو قتل کر دیتا اپنی جہالت کی بنا پر۔ تو اس لیے یہ تعلیم و تربیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات، اہل بیت کرام کے واقعات جب ہم بچوں کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں اور ان کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہیں تو گویا وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اس کو سیکھ لیتے ہیں اور ساری زندگی اس پر عمل کرنے کی وہ کوشش کریں کا حصہ بن جاتا ہے۔ علامہ ثاقب صاحب فرمائیے گا، دیکھیں ہم کہتے ہیں تعلیم، فقط تعلیم نہیں کہتے، تعلیم و تربیت، اس معاشرے میں تعلیم تو عام ہو
ہو چکی ہے، تعلیم بہت ہو چکی ہے، اور لیکن تربیت جو ہے اس کا فقدان ہے، یہاں تک کہ بچے بڑوں کا ادب کرنا بھول گئے ہیں۔ جب ہم اپنے بچپن کو دیکھیں تو بڑا جب گزرتا تھا تو ہم پیچھے ہٹ جاتے تھے، اور آج تو بڑوں کا ادب ایسی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی جاتی ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں کس طرف لوٹنا ہے؟ ہمیں اپنے اسلاف کی طرف لوٹنا ہے جی، ہمیں اپنے بزرگوں کے دیے ہوئے اس طریقے کی طرف لوٹنا ہے جس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ میں یہاں 2-3 واقعات چھوٹے چھوٹے جی سنا کوڈ کرتا ہوں تاکہ سمجھنا آسان ہو جائے۔ جی بڑے اہم شخصیات ہیں، ایک ان میں سے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت غوث اعظم جن کو ہم کہتے ہیں۔ آپ کا وہ بڑا مشہور زمانہ واقعہ ہے کہ آپ جب جا رہے تھے بچپن میں تو آپ کے گدڑی کے اندر آپ کی والدہ نے کچھ درم سی دیے، اور ڈاکو جو ہیں انہوں نے آپ کی تلاشی نہ لی، تو جب پوچھا آپ سے تو آپ نے کہا میرے پاس ہیں۔ کہاں ہیں؟ ٹھٹھا کر کے چلا گیا۔ دوسرا آیا، پھر آپ سے پوچھا، آپ نے کہا میرے پاس ہیں۔ وہ پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس ہیں۔ تو سردار نے پوچھا بیٹا آپ کے پاس ہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہیں۔ کہاں ہیں؟ ان کا جی میری یہ سلائی قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ نکالے گئے، سردار پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا بیٹا کوئی آپ کی تلاشی نہیں لے رہا تھا، آپ فقط اتنا کہہ دیتے کہ میرے پاس نہیں ہے، یہ بچ سکتے تھے۔ جی انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا، وجہ کیا ہے، میں گھر سے جب نکلا ہوں میری والدہ نے مجھے یہ نصیحت کر کے بھیجا بیٹا جھوٹ نہیں بول۔ اب آج کیا کوئی ماں، کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہے، بیٹی کو یہ کہہ سکتا ہے؟ تو جواب ہوگا کہ بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب والد خود گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھ کر موبائل پر جھوٹ بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں گھر پہ نہیں، یا والدہ گھر پہ ہوتے ہوئے اپنی سہیلیوں سے بات کر رہی ہے اور کچھ اور بیان دے رہی ہے، تو وہ اولاد کیسے سچ کی طرف آئے گی؟ دوسری چیز اس میں سب سے اہم، یہ ہمارے بہت بڑے صحافی ہیں جاوید چودھری، انہوں نے لکھا یہ واقعہ۔ وہ کہتے ہیں ایک بچہ تھا کلاس میں، تو ٹیچر نے اس کو نعت شریف تیار کروائی سیرت کی محفل کے لیے، اور وہ کلام یہ تیار کروایا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا۔ اچھا اب وہ بچہ جب پڑھے تو والا کی جگہ والے پڑھے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے بار بار استاد صاحب نے کہا کہ بیٹا یہ والا ہے، وہ پھر والے پڑھے۔ وہ تنگ آ گئے استاد صاحب، انہوں نے چھوڑ دیا بچے کو اس کے حال پر۔ فنکشن کا دن آ گیا، بچے نے والے پڑھا، وہ ڈی سی صاحب بھی کو شہر کے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بعد میں مائک پہ آ کے تو اچھی خاصی کلاس لے لی استاد کی کہ جب بچہ کو یہ تیاری آپ نہیں کروا سکے، وہ والا کو والے پڑھ رہا ہے تو آپ کیا پڑھاتے ہوں گے؟ استاد صاحب نے بڑا اس کو فیل کیا۔ خیر وہ سال پورا ہوا، وہ اگلی کلاس میں چلا گیا۔ ایک دن وہ ٹیچر نہیں آیا تو کہتے ہیں ان صاحب کو کہا گیا آپ جا کے پیریڈ لیں، وہ اسلامیت کے ٹیچر تھے، وہ چلے گئے۔ انہوں نے بچوں کو کہا کہ چھوٹے چھوٹے سوال جواب ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وقت گزر جائے۔ ٹھیک ہے، باری آتی آتی اس بچے کی باری آ گئی تو استاد صاحب نے کہا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا نام ہے؟ بچہ خاموش۔ انہوں نے پھر کہا، پھر بچہ خاموش۔ ٹیچر کہنے لگے کہ یہ کو بڑا اڑیل ضدی ہے، یہ پہلے بھی اس نے میری انسلٹ کروائی، اب پھر یہ جواب نہیں دے رہا۔ وہ سختی پہ آ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی پٹائی کر دی۔ بچہ رونے لگا کیونکہ کبھی اس کو مارنی پڑی تھی، رونے لگا۔ لیکن استاد صاحب نے کہا کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا آج، کیونکہ تم نے پہلے بھی میری بےعزتی کروائی، آج تم جواب نہیں دے رہے، یہ سوال کیا اس کا جواب تمہیں نہیں آتا؟ اس نے کہا جی آتا ہے۔ تو بولتے کیوں نہیں؟ چپ۔ بریک کا ٹائم ہو گیا، ان کا بریک کے بعد دوبارہ آؤں گا پوچھوں گا۔ بریک کے بعد آئے، بچے کو کھڑا کیا، بچہ پھر چپ۔ پاس آئے، محبت سے سر پہ ہاتھ رکھا، سینے سے لگایا، بچہ بلک کے رونے لگا۔ ان کا بیٹا کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ ان کا جی میں یتیم ہوں۔ استاد کا دل بسیج کیا اور سینے سے لگایا۔ ان کا بیٹا پھر یہ سوال کا جواب آپ کو آتا ہے؟ جی بالکل آتا ہے۔ کیا ہے؟ ان کا جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا جی میرے باپ نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام کبھی بھی بغیر وضو کے نہ لینا۔ اور جب بریک سے پہلے آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے تھے میں بغیر وضو کے تھا، بریک میں وضو کر رہا ہوں اس لیے بتا دیا۔ دوسری بات ان کا پھر وہ بھی بتاؤ، میں والا کہتا تھا، لکھا بھی والا ہے شاعر نے، تم والے کیوں کہتے تھے؟ ان کا میرے والد نے نصیحت کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کبھی بے ادبی کے ساتھ نہ کرنا، تو والا مجھے بے ادبی لگتا تھا اس لیے میں والے کہتا تھا۔ تیسرا اور آخری اس حوالے سے بڑا معروف واقعہ حضرت فرید الدین گنج شکر، کیسے اولاد کو لائیں۔ حضرت نے قبلہ علامہ افضل قادری صاحب نے آغاز میں یہ بات فرمائی تھی کہ اولاد کو جو ہم گفٹ دیتے ہیں اس کو نیکی کے ساتھ ہم اٹیچ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہی واقعہ
ہم بیان کرتے ہیں لیکن کاش اس پہ تھوڑا سا توجہ اس حوالے سے کر لیں. حضرت فرید الدین گنج شکر زمانے کے جناب وہ اس وقت ایک اولیاء کرام کے وہ رول ماڈل ہیں, آئیڈیل ہیں. والدہ نے ان کو نماز کی طرف کیسے راغب کیا؟ شکر ان کی پسندیدہ چیز تھی, جیسے آج چاکلیٹ کہہ لیں, کینڈی کہہ لیں. ان کا بیٹا یہ پوڑیاں ملے گی شکر کی, نماز پڑھو. بابا صاحب نے نماز شروع کر دی. والدہ نے اس شکر کے ذریعے اس امت کو نہ صرف ایک نمازی دیا بلکہ ولیوں کا ایک سردار دے دیا. تو ہم اپنی اولاد کو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مینج کر کے ایک اچھی اور بہترین زندگی نہ صرف دے سکتے ہیں, نہ صرف ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں, بلکہ ایک بہترین مسلمان بنا کر دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ اولاد کی تربیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دیے ہوئے دین کی روشنی میں کی جائے تو آج بھی امت میں محمد بن قاسم بھی پیدا ہوگا, صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوگا, کوئی فرید الدین گنج شکر کا خاکے راب جو ہے خاکے گزر وہ بھی بنے گا, کوئی حضور فیض عالم کے نقش قدم پہ چلنے والا بھی اس امت کو عطا ہو. بہت اہم بات آپ نے کی ہے. پروفیسر اعجاز النبی صاحب فرمائے گا کہ جیسے ان دنوں چھٹیاں ہیں, بچے اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور اکثر والدین سے جب بات ہوتی ہے وہ تنگ آئے ہوتے ہیں کہ بچے سارے گھر کے اندر موجودہ چھٹیاں ہیں, جب اسکول جاتے ہیں تھوڑا سکھ کا سانس ملتا ہے. اس ماحول کے اندر کہ چھٹیاں بھی ہیں, بچے گھروں کے اندر بھی ہیں, والدین بچوں کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں اور بچے کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا آپ نے اہم سوال کیا اور بڑے اہم آپ نے نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ آج کل لاک ڈاؤن ہے, پیچھے بھی 6 مہینے بچوں نے اسی طرح فراغت کے گزارے, اب پھر یہی دن گزر رہی ہیں. تو یہ واقعی ایک پریشانی بھی ہے اور میں کہتا ہوں یہ اللہ کی نعمت بھی ہے کہ ہمیں ایک ٹائم مل گیا کہ ہم کچھ سیکھ سکیں. تو ان دنوں میں ہم اگر بچوں کو بہت کچھ سکھانا چاہیں تو ہم سکھا سکتے ہیں. تو الحمدللہ جب پچھلی بار 6 مہینے کا لاک ڈاؤن ہوا تو میرے بیٹے اور بیٹی میں نے انہیں سورہ یاسین یاد کروائی, سورہ ملک یاد کروائی, سورہ رحمان یاد کروائی, یعنی اس سے فائدہ اٹھایا ہے. تو آپ ان دنوں میں اپنے بچوں کو ٹاسک دے کے جائیں. مثلا صبح آپ کی سیرت کی کتاب لیں, انہیں کہیں بیٹا جس کا ایک چیپٹر آپ بچوں نے پڑھنا ہے اور شام کو میں نے آ کے آپ کو ٹیسٹ لینا ہے, جو اچھا سنائے گا اس کو انعام ملے گا. اب اس بہانے بچہ وہ سیرت کا پورا ایک چیپٹر پڑھ لے گا. پھر آپ کبھی کسی صحابی کے بارے میں ٹاسک دے دیں, بیٹا آج آپ نے نیٹ سے سرچ کرنی ہے اس صحابی رسول کے بارے میں کہ ان کی زندگی کیسے گزری ہے, کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں, کن غزوات میں یہ شامل ہوئے ہیں. تو وہ بچہ شوق میں نیٹ پہ سرچ بھی کرے گا اور اس صحابی کا پورا بایو ڈیٹا نکال کے شام کو آپ کے سامنے رکھ دے گا. اس سے کیا ہوگا, بچے کا وقت بھی گزر جائے گا اور اس سے مفید معلومات بھی مل جائیں گی. اسی طرح آپ کسی دن بچوں کا بیٹا آج ہم نا دن تاریخ پاکستان کے بارے میں ہمیں وقف کرنا ہے, آپ نے پاکستان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے, شام کو ہمیں بیٹھ کے اس کے بارے میں آپس میں ڈسکس کریں گے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ ماں باپ کو اقبال کی سوچ ہے, پھر علامہ اقبال کے افکار ہیں, ان کی نظریات ہیں. قائد اعظم کے خیالات کیا تھے, علامہ اقبال کس شخصیت کے مالک تھے, ان کا عشق رسول کیسا تھا, کس طرح انہوں نے قوم کو سیدھے رستے پر لگا دیا. لیکن اس کے لیے بات پھر آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. اگر والدین زیادہ نہیں نا, ہر روز صرف 15 منٹ اپنے سارے بچوں کو بٹھا کر کچھ دیر اللہ کا ذکر کریں, درود و سلام پڑھیں اور اس کے بعد کسی ٹاپک پہ ڈسکشن شروع کر دیں, بچوں میں شوق بھی پیدا ہو جائے گا. پھر وہ بچوں کی تربیت بھی ہو جائے گی. کمپٹیشن بھی ہو رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے ورلڈ وائڈ. جو آپ بچوں کو دیکھیں بیٹا آج آپ نے 1000 ضربہ درود شریف پڑھنا ہے, تو بچے بیٹھ جائیں گے تسبیح لے کے, اور کیا وہ ماحول ہوگا کہ ننھے منے بچے وضو کر کے جناب اللہ اور رسول کا ذکر کر رہے ہیں. پھر اسی طرح جو دعائیں ہیں وہ آپ بچوں کو سکھائیں. بیٹا سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, کھانا کھانے کی دعا, کھانے سے بعد کی دعا, واش روم میں جانے کی دعا, آنے کی دعا, مسجد میں جانے کی دعا, مسجد میں آنے کی دعا. یہ چیزیں ان دنوں بچے بڑے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں. نماز کی کتابیں لے کر دیں پہلے تو اور انہیں تھوڑا سا موٹیویٹ کریں. پہلے سوال یہ ہوتا تھا کہ وقت نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں. اب تو یہ سوال اب اللہ نے ہمیں بہت سارا ٹائم دے دیا ہے, تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے بچوں کو دین کی طرف راغب کرنا چاہیے. صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے کا سکھانا چاہیے. آپ نے پہلے سوال کیا کہ کس طرح بچوں کو قرآن پڑھیں. اب تو الحمدللہ آن لائن سہولیات موجود ہیں, آپ کے بچے آن لائن قرآن سیکھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. بہت ساری ویب سائٹ ایسی موجود ہیں کہ جن میں بہترین قاریوں کی آواز میں قرآن کی تلاوت موجود ہے. آپ ہر روز بچوں کو کوئی نہ کوئی سورت دے کے جائیں, بیٹا آج آپ نے قاری صاحب کی تلاوت سننی ہے یہ, اور سننے کے بعد اس کو کاپی کرنا ہے, شام سے میں آ کے سنوں گا. تو ماں اور باپ دونوں کو تھوڑی کوشش کرنی ہوگی. باپ اگر نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے تو وہ بیٹے کو ساتھ لے کے جائے. ماں کھڑی ہوتی ہے مصلی پہ تو بیٹے کو ساتھ کھڑا کرے. جس طرح سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, آپ جب نماز کے لیے کھڑی ہوتی ایک طرف امام حسن کو کھڑا کرتی, ایک طرف امام حسین کو کھڑا کرتی. جب ماں بچوں کو خود ساتھ نماز پڑھائے گی تو بچے نمازی نہیں بنیں گے. تو بڑا اہم آج کا عنوان ہے اور وقت بس گزرتا گیا اور دلچسپ موضوع بنتا گیا, تاکہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے پروگرام ضروری ہیں جہاں پہ ہم اور عنوانات کو لے کر آتے ہیں. یہ بچے یہی تو بڑے ہوں گے کل کو, یہی تو قوم کا مستقبل ہے, ان کو سنواریں گے تو ہماری نسلیں سنوریں گی. علامہ صاحب آخر میں مختصر پیغام ناظرین کے لیے.
بالکل یہی ہے جی، اولاد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے ایمان کے بعد. اس نعمت کی قدر کیجئے اور اپنے لیے اس اولاد کو اس طرح تیار کر کے جائیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی آپ کی اولاد میں آپ زندہ رہیں، اور آپ کی اولاد جب تک زندہ رہے اور اپنی اولادوں کی صورت میں پھر قیامت تک ایک ایسی چین بن جائے کہ قبر میں آپ وہ اس چین کی برکت سے چین اور سکون سے رہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آپ کی طرف آئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں میں اس طرح بھر کے چلے جائیں کہ وہ اٹھیں درود شریف، بیٹھیں درود شریف، چلیں درود شریف. درود شریف کا وظیفہ ان کی زبانوں پہ جاری کر جائیں. آپ سمجھیں آپ سرخرو ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کا تحفہ آپ کے لیے واقعی قیمتی تحفہ بن جائے گا، اور آپ یہاں بھی سرخرو ہوں گے، اللہ کے حضور بھی سرخرو ہو جائیں گے. آخر میں مختصر پیغام. مختصر سی یہ بات کروں گا کہ ہم صبح سے شام تک بچے کے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اور یہ وہ مستقبل ہے جو 20 یا 30 سال کا ہے، اس کی ہمیں فکر ہے. لیکن قبر میں جا کر قیامت تک جو اس کا مستقبل ہے اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. دنیا میں بچے کی بھوک اور پیاس کا ہمیں خیال ہے، لیکن قیامت کی پیاس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے. تو بچوں کو اللہ رسول کی محبت سکھا کر جائیں اور انہیں آخرت کا خوف ان کے دل میں پیدا کر دیں، تاکہ وہ ایک ایسے انسان بنے جنہیں دیکھ کر لوگوں کو خدا یاد آئے. علامہ صاحب آخر میں پیغام. بہت اچھی بات کی ہے. سب لوگ کہتے ہیں کہ اولاد میرا قیمتی سرمایہ ہے اور میرا یہی اثاثہ ہے. تو اس اثاثہ اسی صورت میں بنے گا جب آپ ان کی تربیت کریں گے اور اچھے طریقے سے تربیت کریں گے. انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی محبت، قرآن پاک کی تلاوت، اور پھر ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، تقوی اور نیکی اور صلہ، کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. جب آپ ان کو سکھائیں گے تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے. یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہمارا آخرت میں ہمارے لیے کام ہے. میں تینوں مہمانوں کی آمد کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. ناظرین، آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. یہ بچے ہیں، یہ کل کو بڑے ہوں گے. آج دیکھا جائے تو نہ تو ڈاکٹرز کی کمی ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ ہی علماء کی کمی ہے، نہ ہی اور لوگوں کی کمی ہے. مگر کمی کس چیز کی ہے کہ ڈاکٹرز ہیں. ہمیں چاہیے کہ آج بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو آپ کے بچہ جو کل کو ڈاکٹر بنے گا وہ صحیح اچھا ڈاکٹر بنے گا، مسلمان ڈاکٹر ہوگا. جب وہ تربیت کے ساتھ وہ پڑھے گا، پروان چڑھے گا، تو وہ لوٹ مار کا بازار گرم نہیں کرے گا. انسانی جسمان کے ساتھ، انسانی جو کہ احساسات کے ساتھ وہ کھیلے گا نہیں. آپ کا بچہ انجینئر بنے گا، بزنس مین بنے گا، عالم بنے گا، اچھی تربیت کے ساتھ بنے گا تو اس کو مخلوق کی خدمت کا جذبہ اس کے دل میں ہوگا. وہ پاکستان کے لیے کام کرے گا، وہ اسلام کے لیے کام کرے گا، وہ مسلمانوں کے لیے کام کرے گا، وہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ اس کے من میں بیدار ہوگا. تو ہمیں چاہیے آج بچوں کی اچھی تربیت کریں گے تو یہی بچے کل کو پاکستان کا بھی نام روشن ہوگا، اسلام کی بھی خدمت کریں گے. وہ کب کریں گے؟ جب ہم ان کی صحیح معنوں میں تربیت کریں گے. تربیت کا وقت آج ہے، تربیت کا وقت کل نہیں ہے. کل وقت ہے رزلٹ لینے کا، آج وقت ہے کام کرنے کا. رب کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں دیجیے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.